وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. صلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. یہ تخفیفی حکم ہے. بعض روایات میں تو آتا ہے کہ یہ سورۃ المزمل کا خاتمہ 1 سال کم و بیش پہلے حکم کے بعد نازل ہوا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں جا کے نازل ہوا، لیکن زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ یہ تھوڑے عرصے کے بعد ہی اللہ رب العزت نے آسانی فرما دی، اور یہ تخفیف والا حکم اللہ رب العزت نے مرحمت فرما دیا. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ. کہ اللہ رب العزت جانتے ہیں. اس میں بڑی لطافت ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اور یہاں پھر یہ فرمایا کہ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو تخفیف آ رہی ہے یہ اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ آپ کر نہیں سکے. آپ نے کیا، آپ نے تو کر دیا، جو حکم ملا آپ نے تو کر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے اس جذبہ فرما برداری کا جو صلہ آپ کو دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آنے والے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کے ساتھیوں کے لیے جو کچھ آگے ذمہ داریاں ہیں وہ فرمایا کہ عالمان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. ایک تو اگلے والے حالات ہیں، اور دوسرا انسان جو ہے اس کی زندگی کے سارے مرحلے ایک جیسے نہیں رہتے. انسان صحت مند جوان ہوتا ہے، اس وقت انسان کی قوت اور اس کی ہمت ماشاءاللہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی بڑی مشکل مہمات کو سر کر لیتا ہے. لیکن پھر یہی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قوت نہیں رہتی، وہ ہمت نہیں رہتی، وہ توانائی جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی. انسان کے اوپر بھی یہ وقت آ جاتا ہے کہ یہی کرنے والا ایک وقت آتا ہے کہ نہیں کر پاتا. اور دوسرا جو موسمی حالات ہیں یہ بھی ایسے ہیں کہ گرمی، سردی، اور بعض علاقوں کے اندر بھی اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہاں راتیں بہت لمبی بھی ہو جاتی ہیں اور بہت چھوٹی بھی ہو جاتی ہیں. جغرافیائی اللہ رب العزت کا نظام ایسا ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں راتوں کے اندر کافی فرق پڑتا ہے کہ کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات بہت لمبی ہو جاتی ہے، اور کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے اور رات بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. تو یہ سارے حالات جو ہیں، اور اسلام جو ہے یہ عالمی دین ہے. یہ وہ دین ہے جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس نے رہنمائی کرنی ہے، اور اس نے ان کے لیے زندگی کا دستور اور لائحہ عمل متعین کرنا ہے. تو سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر داخل ہونے والے. یہ تو جو آپ کے طائفۃ معک یہ تو کر گزرے، لیکن وہ جو آنے والے ہیں اور اس دین کا جو عالمی اللہ رب العزت نے مزاج بنایا ہوا ہے کہ یہ عالمی دین ہے، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ دین ہے، اور آنے والے سارے زمانوں کے لیے یہ دین ہے.
تو اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں تخفیف فرما دیا، آپ لوگوں نے کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا اللہ رب العزت کا خطاب، یہ اس کے اندر یہ چیزیں اگر انسان کے سامنے ہوں تو پھر انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دین کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی تخفیف اور تسہیل کو ملحوظ رکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین بھی ہے اور ارحم الراحمین بھی ہے اور رب العالمین بھی ہے۔ وہ حکم جو چاہے دے دے، لا یسأل عما یفعل، کون اسے پوچھ سکتا ہے، لیکن وہ بہت ہی حکمت والا ہے، اس کا حکم بھی اور اس کی حکمت بھی ایک ساتھ ہے۔ اس کے حکم جو ہیں، اس کے حکم احکام اس کے حکمت سے خالی نہیں ہوتے، اور وہ اپنے بندوں کا پروردگار اور خالق و مالک ہے، لیکن ارحم الراحمین ہے، رحمت بے انتہا ہے اس کی، بے انتہا رحمت ہے اس کی، اور اس کی رحمت ہر چیز کے اندر شامل ہوتی ہے، ہر چیز اس کی رحمت والی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اس کا ذکر فرمایا کہ کوئی حکم آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی حکمت بیان کرتے ہیں، وہ حکم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے سبحانہ و تعالی، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مشقت نہیں چاہتے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ بندہ جو ہے وہ مشقت میں پڑ جائے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی چاہتے۔ اور یہ جو احکام ہیں ان کے اندر کلفت کا پہلو ہے، ان کے اندر شدت اور طبیعت کے اوپر مشقت بہرحال ہے، اسی لیے اس کو تکالیف الشرعیہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت لا یکلف اللہ نفسا، کلفت نہیں ڈالتا کسی پر الا وسعها، مگر اس کی وسعت، اس کی بساط اور اس کے تحمل کے مطابق، جتنی وہ کلفت اٹھا سکتا ہے اللہ اتنی ہی کلفت اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ اللہ رب العزت کلفت ڈالتے ہیں، دین کے اندر مشقت ہے، لیکن یہ مشقت ایسی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اس مشقت کو بھی برداشت نہ کرے تو انسان کا تزکیہ نہیں ہوتا، انسان کا تزکیہ نہیں ہوتا، اور وہ جو مراتب اور مدارج اللہ رب العزت نے اس کے لیے بنائے ہوئے ہیں وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہوگی، وہاں تک پہنچ نہیں سکے گا۔ فطری طور پر بھی انسان ایسا ہے کہ یہ جسم اگر کام کرے، محنت کرے، مشقت کرے تو ٹھیک رہتا ہے، اور اگر سہولت پسند اور آرام کوش اور بالکل ایسی تناؤ والی زندگی گزارنی شروع کر دے کہ کرے ہی کچھ نہ، تو یہ جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے، یہ جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے، اور ہم اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ آرام کوشی نے ہمیں بیمار کر دیا۔ جو لوگ محنت کرنے والے جفاکش تھے، مشقت والی زندگی ہوتی تھی، 90 سال 100 سال تک ان کا سب کچھ ٹھیک رہتا تھا، نہ ان کی آنکھیں خراب ہوتی تھیں، نہ دانت خراب ہوتے تھے، نہ ان کی کمر جھکتی تھی، اور نہ ان کا کوئی اور کام ہوتا تھا، بلکہ 70 80 سال میں بھی شادیاں کر لیتے تھے اور بچے بھی پیدا کرتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ تو یہ انسان کا جسم جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس کو کام کرنا چاہیے تو پھر ہی یہ ٹھیک رہتا ہے، اللہ نے بنایا اس کو ایسا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا ہوا ہے۔ اور روح بھی ایسے ہی ہے، روح بھی ایسے ہی ہے، اور اگر یہ اس راستے کے اندر کلفت نہ اٹھائے، اور روح جو ہے وہ سوار ہے اور جسم اس کی سواری ہے، تو یہ سوار اور یہ سواری جو ہیں اگر تکالیف شرعیہ کے اندر مشقت نہ اٹھائیں تو وہ کمال حاصل نہیں ہوتا۔ اب استفاء اور اجتباء کے حوالے سے تو دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑا اعلیٰ مقام دے دیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشقت والی عبادت کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور سخت گرمی میں روزے رکھتے تھے،
سفر کے اندر ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اپنے کپڑے گیلے کر کر کے اپنے آپ کو گرمی سے بچاتے ہیں، اور اپنے اوپر ایسے چھتریاں بیچاروں کے پاس تھی نہیں، ایسے اپنی چادریں اوپر کر کے سایہ لیتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر مشقت اختیار کرتے تھے، اور لمبا سجدہ کرنا، لمبا قیام کرنا، اور اللہ اکبر اتنی دیر تک قیام کرنا کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، اللہ اکبر صلوات اللہ وسلام علیہ۔ تو یہ جو مشقت ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ درجے بلند ہو جائیں، درجے بلند ہو جائیں۔ تو یہ دین کے اندر اس طرح کی جو اللہ رب العزت نے تکالیف شرعیہ رکھی ہوئی ہیں، یہ اس لیے کہ اس انسان کو اللہ رب العزت بلندیوں تک لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان مقامات تک اپنے آپ کو بلند کرے جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ انسان کرتا ہے، کبھی یہ بھی اس کو اس مقام تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنتا جو اس کے لیے اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت تکالیف اور مصائب اور ابتلاءات، پھر اس راستے سے انسان کو ترقی دیتے ہیں۔ پھر یہ راستہ اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے کہ ایسی مشکلات زندگی کے اندر آ جاتی ہیں، ایسے مصائب آ جاتے ہیں، ایسے امتحان آ جاتے ہیں کہ پھر انسان ان امتحانوں کے اندر وہ تسلیم و رضا اور صبر و عزیمت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر یہ سفر اور بھی آسان ہو جاتا ہے، اور انسان کی منزل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، اور انسان بہت بلندی تک پہنچ جاتا ہے، بہت بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ تو اللہ رب العزت نے انسان کی بلندیوں کے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو محسوس کرنی چاہیے اور ملحوظ رکھنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر بھی راضی رہنا، اور اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں ان کا بھی التزام کرنا، اور اس میں اگر مشقت اٹھانی پڑتی ہے تو خوشی خوشی اٹھائے، خوشی خوشی یہ مشقت اٹھائے۔ اس کی وجہ سے دل میں انسان کے کراہت نہیں آنی چاہیے، بلکہ اللہ اکبر انسان کے دل کے اندر جب اس عمل کے دوران انسان کو کلفت اور مشقت کا تحمل کرنا پڑتا ہے تو انسان کے دل میں خوشی ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، کیسے ہے وہ آیت؟ وتقلبک فی الساجدین، اللہ اکبر، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ یہ جو چیز ہے کہ انسان کو یہ شعور ہو کہ اب میں تھکا ہوا ہوں اور میں اپنی طبیعت کے ساتھ جبر کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو باوجود اس کے کہ کلفت محسوس کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں اس میں لگائے ہوئے ہوں، اور وہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ اس بات پر پھر خوش ہوتا ہے، وہ اپنے درباری فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ، اللہ اکبر، کمزور بھی ہے، ناتوان بھی ہے، اور اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ میں آرام کروں، لیکن یہ بستر کو چھوڑ کر اور آرام کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تم کہتے تھے کہ یفسد فی الارض، یہ یفسد فی الارض ہے، اللہ رب العزت فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ۔ اور یہ جس انسان کو شعور ہو، پھر اس انسان کی عبادت کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ لذت والی کیفیت ہوتی ہے، حلاوت والی کیفیت ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ پھر انسان جو ہے یہ چیزیں نا ہمارا جو عام طور پر حلقہ ہے پڑھنے پڑھانے والا، وہ ان چیزوں سے اتنے آشنا نہیں ہوتے اور ان چیزوں کا اتنا ذوق نہیں رکھتے، لیکن یہ جو حضرات ہیں نا جن کا ذکر فکر والا معاملہ ہے، جن کو صوفیاء کہتے ہیں، ان کے ہاں یہ چیز بڑی ہے، ان کے ہاں اس چیز کا جو ہے نا احساس بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کو تقویت بھی دیتے ہیں کہ یہ چیز انسان کے اندر بڑھ جائے، اور پھر اس سے یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ ان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی جو ہے وہ بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہے ہمیں قبول سب کچھ، عتاب ہو یا عنایت، تیری طرف سے جو کچھ بھی ہے اور تیری طرف سے جیسے بھی حالات ہیں ہمیں سب کچھ قبول ہے۔
اللہ اکبر۔ سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، تیری طرف سے جیسے بھی حالات آئیں ہم اسے جھیلنے کے لیے اور خوش دلی سے جھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن انسان کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو بڑا بن کے کہے کہ میں بہت کچھ ہوں، نہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا چاہیے۔ یا اللہ لا تحملنا ما لا طاقت لنا به ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اپنے آپ کو انسان کو بڑا ایسا نہ سمجھے کہ میں بڑا ترم خان ہوں اور میں پتہ نہیں کیا کچھ برداشت کر سکتا ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہی تھے، بات کرتے تھے لیکن اس چیز کا خیال کرتے تھے کہ انسان کمزور ہے، انسان کمزور ہے۔ تو بہرحال یہ جو پہلو ہے اس مقام کا یہ ملحوظ رکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، دن رات کا یہ جو نظام اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے، اور بعض علاقوں کے اوپر ہمارے تو یہاں پھر بھی کوئی 8-9 گھنٹے کی رات رہتی ہے، اور بعض علاقوں کے اندر تو بہت مختصر رات ہو جاتی ہے اور بہت لمبی بھی ہو جاتی ہے، 22 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے، 2 گھنٹے کا جو ہے نا وہ دن ہوتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اور عالم لن تحصوہ، اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ لن تحصوہ، کہ تم اسے قائم نہیں رکھ سکو گے۔ یعنی احصاء کا معنی یہ ہوتا ہے، احصاء یحصی، اس کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا، اور جب شمار کیا جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، سب کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا شمار کرنا، سب کو جمع کر لینا اور پھر گننا کہ یہ کتنا ہے۔ تو احصاء کا ایک معنی تو شمار کرنا ہوتا ہے، اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی بھرپور طاقت رکھنا اور بھرپور اس کا تحمل کر لینا، یعنی جتنا ہے اس سارے کو اٹھا لینا، اور سارے کو اٹھا لینا یہ انسان کے بس میں نہیں۔ دین کی جو تکالیف ہیں اور دین کے جو تقاضے ہیں اور دین کی جو ذمہ داریاں ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا، استقیموا، سیدھے رہو، ولن تحصوا، اور بالکل سیدھے رہنا، اس طرح سیدھے رہنا کہ انسان جو ہے وہ 100% سیدھا ہو، یہ بھی تم کر سکتے۔ سددوا وقاربوا، اور درست رہنے کی اور قریب رہنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ رب العزت وہ اتنا مہربان مالک ہے کہ انسان جب جذبہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں استقامت اختیار کروں اور تسدید اور مقاربت کی انسان کوشش کرتا ہے، تو بے شک وہ جو حکم ہے وہ انسان اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح حضور قلب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور سارے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو بجا لانا چاہیے تھا، انسان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت رحمت فرما دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ رب العزت بہت ہی قدر فرمانے والے اور علیمہ، تمہاری کمزوریوں کو جاننے والے ہیں کہ انسان خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اس لیے اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اسے درگزر فرماتے ہیں۔ یکفر اللہ عنہم سیئاتہم ویجزیہم بأحسن ما کانوا یعملون، اور جو انسان کے عمل کے اندر بہت ہی خوبصورت پہلو ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی رعایت کرتے ہوئے انسان کی کمزوریوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان ربی و بحمدہ۔ تو فرمایا علم لن تحصوہ فتاب علیکم برحمتہ، اپنی رحمتوں سے تمہارے اوپر متوجہ ہوا۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب اس نے یہ حکم دے دیا ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو، لمبا قیام نہ بھی کرو، مختصر قیام کر لو، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ اور اس کے ساتھ اور بھی ایک چیز ہے، علم ان سیکون منکم مرضی، انسان کی صحت ایک جیسی نہیں رہتی، وآخرون یضربون فی الارض، اور انسان کو اپنی معیشت اور
اپنی زندگی کے گزران کے لیے بھی سفر کی ضرورت پڑتی ہے، علم کے لیے بھی سفر کی ضرورت پڑتی ہے، دینی مہمات کی سر انجام دہی کے لیے بھی سفر کی ضرورت پڑتی ہے۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، یہ اپنے گزران اور معیشت کا سامان کرنے کے لیے زمین میں آنا جانا، یہ بھی ابتغاء فضل اللہ ہے۔ اور علم حاصل کرنا، علم پھیلانا اور حکومتی ذمہ داریاں پوری کرنا، یہ بھی اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب نیت یہ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ سارا کچھ ابتغاء فضل اللہ ہی میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہا ہے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور مکہ مکرمہ میں یہ بات کہ ایک وقت آئے گا کہ اتنی قوت ہو جائے گی مسلمانوں کی اور وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے، اس وقت یہ بات لوگوں کے ذہن میں آنے والی نہیں تھی، لیکن قرآن نے اس کی خبر دی تھی اور پھر واقعتاً یہ حقیقت بن گئی، اور یہ حضرات اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے تھے، اور انہوں نے وقت کی جو اس وقت بڑی قوتیں تھیں، صرف ان قریش کے اور ان کے ہم نواؤں کے ہی مقابل سفارا نہیں ہوئے اور انہی کو زیر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس وقت کی دنیا کی بڑی قوتوں کو بھی زیر کر دیا، کسریٰ کو تباہ کر دیا اور قیصر کو زیر کر لیا۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ، تو دوبارہ اللہ رب العزت نے اس حکم کو دہرایا تاکید کے لیے اور تحصیل کے لیے، تو جو قرآن مجید سے میسر ہو وہ پڑھ لیا کرو۔ اور یہاں فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اس کے اندر عموم ہے کہ جو میسر ہو وہ پڑھ لیں، اور اطلاق بھی ہے کہ قرآن مجید کا جو حصہ بھی پڑھ لیا جائے وہ ٹھیک ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نماز کے اندر قرآن پڑھنا چاہیے، فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اور کسی خاص مقام کا تعین یہ جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ذمہ داری سونپی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ایسے ہی ہے نا آیت۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا بیان فرمانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کے اندر وضاحت فرمائی کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ ایسا قطعہ ہے اللہ رب العزت کے کلام پاک کا جو اللہ رب العزت نے بندوں کو سکھایا ہے، اللہ رب العزت نے بندوں کو اس کی تعلیم دی ہے۔ یہ تعلیم المسئلہ، بندوں کو سوال کرنے کی تعلیم اللہ رب العزت نے دی ہے کہ بندے اللہ رب العزت سے اس طرح سوال کریں، اور اس کے اندر اس عہد کی تجدید ہے جو عہد بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، اور ہم نے اللہ رب العزت کو رب مان کر زندگی گزارنے کا عہد کیا ہے، عہد الست بربکم، اور اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ یہ عہد جو اللہ رب العزت نے ہم سے لیا ہوا ہے، یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اس عہد کی بار بار تکرار اور تجدید ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت، وہ ہدایت دین کی طرف، اور ہر موقع پر جو دین کا تقاضا ہے اور جو انسان کی دین دنیا آخرت کے لحاظ سے بہتر راہ عمل ہے، اس کی رہنمائی، یہ انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے اور ہر وقت کی ضرورت ہے۔ ہر قدم پر انسان کو اس کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے راہ راست پہ رکھے، اللہ اسے مصلحت کی راہ پہ رکھے، اللہ تعالیٰ شر اور مفسدت کے راستے سے بچائے، اللہ تعالیٰ تباہی کے راستے سے بچائے،
ان راستوں سے بچائے جس میں انسان کے لیے بربادی ہے۔ تو یہ ہدایت انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور ہدایت اللہ کے سوا کو کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، غیب کا تو کسی کو علم نہیں ہے، آگے کیا ہونے والا یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو قل اللہ یہدی للحق، اور حل من شرکائکم من یہدی للحق، قل اللہ یہدی للحق افمن، کیسے ہے یہ آیت؟ قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی للحق حق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی، ام لا یہدی الا ان یہدی، یہدی کا معنی یہتدی، ام لا یہتدی الا ان یہدی۔ یہ سارے انسانوں کی کمزوری ہے کہ لا یہتدی الا ان یہدی، اسے ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت کے بغیر وہ نہیں چل سکتا۔ نبیوں کو بھی اللہ رب العزت نے ہدایت دی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے ہدایت دی، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ہدایت مانگتے تھے، اور یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہدایت سے سرفراز فرمایا، اور وہ اللہ رب العزت سے ہر وقت یہ ہدایت مانگتے رہتے تھے۔ تو جب وہ اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں، اور تو پھر دوسرے انسانوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہدایت جو ہے یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے تو ہدایت کی دعا سکھائی، اور اس عہد کی تجدید کا اللہ رب العزت نے انسان کو سبق دیا، اور اللہ رب العزت کی ثنا کے جو کلمات ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں جو اللہ رب العزت کا تعارف ہے اور اللہ کی معرفت ہے، یہ چیز ایسی ہے کہ انسان کو اس کے اوپر بہت زیادہ ترکیز کرنی چاہیے، اور بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اس کے بغیر نماز نامکمل ہوتی ہے، بلکہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اس چیز کو قبول کر لیا جائے، لیکن بہرحال امام صاحب کے سامنے یہی حکم تھا، تو کچھ ایسے آثار اور ایسی احادیث بھی ہیں جن میں انہوں نے یہ سمجھا کہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کا پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اہل کوفہ اور اہل حدیث مکتب فکر کے درمیان کہ بڑا ہی معرکۃ آ رہا ہے، اور قدیم سے ہی یہ اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس مدرسہ فکر کے پیشوا ہیں جو اس کی رکنیت اور فرضیت کے قائل ہیں سورۃ فاتحہ کے۔ امام بخاری بھی ان میں ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو سب کے پیشرو ہیں، اور حافظ ابن حزم بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بین ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں بالکل یہی رکھتے ہیں کہ نہیں، مطلق قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ لی جائے، ایک آیت تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے بھی فقہی اختلافات کے حلقے کے اندر بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، ادھر ادھر سے کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ہمارے شیخ حضرت مولانا ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں بھی برکت فرمائے، اور زندگی صحت میں بھی اللہ عافیت کے ساتھ برکت فرمائے۔ انہوں نے جو اس موضوع پر کتاب لکھی ہے تو وہ ماشاءاللہ انسائکلوپیڈیا ہے، اور ہمارا موقف کیا ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کے دلائل کیا ہیں۔ اب ایک دور میں مولانا عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا تحقیق الکلام کے نام سے، حضرت حافظ صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی تھی خیر الکلام کے نام سے۔ مولانا نے ماشاءاللہ وہ جو کچھ پہلے تھا وہ سارا جمع کر دیا، اور اس کے بعد بھی جو لوگوں کے اس موضوع پر اشکالات ہیں یا اعتراضات ہیں یا ان کے یا کیا کہنا چاہیے کہ تلبیسات ہیں، وہ بھی سارے کے سارے جمع کر کے نا ماشاءاللہ انسائکلوپیڈیا تیار کر دیا۔ تو اپنی اس طرح کی جو امتیازی مسائل والی بحثیں ہیں، ان کے بارے میں بھی انسان کو علم بھی ہونا چاہیے، اور انسان کے اندر اعتدال بھی ہونا چاہیے، اعتدال بھی ہونا چاہیے، اور انسان کے اندر تحقیق اور علم بھی ہونا چاہیے۔ اعتدال کا کیا مطلب ہے؟ اب اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں نا پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو لوگ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے تو یہ بے نماز ہوتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے وہاں راول پنڈی میں، مولانا مہادر بیگ صاحب، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، تو وہ بالکل سائیکل ان کے پاس ہوتا تھا، اور انہوں نے آگے پیچھے ہر طرف لوگوں اپنی نمازیں ٹھیک کر لو، لوگوں بے نماز نہ مرو، لوگوں جنازے کے بغیر اپنا مردے دفن نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ، اسپیکر بھی ہاتھ میں ہوتا تھا۔
بڑا دبنگ آدمی تھا، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے. دیکھا میں نے ان کو، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ جو اختلاف ہے یہ فقہی اختلاف ہے، اور جو لوگ نہیں پڑھتے سورۃ فاتحہ اور ان کے پاس دلائل ہیں، ان دلائل کی وجہ سے نہیں پڑھتے، ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے، ان کی بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر میں نہ پڑھوں سورۃ فاتحہ تو میری نماز نہیں ہونی. میری اس لیے کہ مجھے تو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ دلیل ہے اور یہ حیثیت ہے اس کی دین کے اندر، اور یہ تعلیم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جس نے اس کا علم حاصل کر لیا اس کے لیے یہ حکم ہے. اور انسان سے پوچھا کیا جائے گا، ماذا عاملہ فیما عالما، جو اس کا علم ہے اس پر تو نے کیا عمل کیا. تو جس کو اس کا علم ہو گیا ہے نا، اس کے لیے تو یہی ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی. اور جو غلط فہمی میں ہے، جس کو علم نہیں ہوا، جس نے کسی اور چیز کو سمجھا ہوا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہم اس کو یہی کہیں گے کہ اس نے نماز پڑھ لی اور اس کی نماز ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے جو عام خطیب ہوتے ہیں یا عام امام مسجد ہوتے ہیں، یہ تھوڑا جنہوں نے علم پڑھا ہوتا ہے اور اس دین کی حکمت کو جن لوگوں نے نہیں سمجھا ہوتا، وہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بے نماز ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کا ایسا معاملہ ہے. تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں، اور اصل مقصد یہی ہوتا ہے انسان کا تخصص کی دراست کا، کہ انسان کے اندر توازن بھی آئے، رسوخ بھی آئے، گہرائی بھی آئے اور وسعت بھی آئے. انسان کے اندر وسعت بھی آئے، اور وسعت یہی ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کے لیے بھی عذر تلاش کرے. اگر وہ کوئی موقف رکھتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے بارے میں حسن ظن بھی رکھے، اور جب کبھی کوئی موقع ملے تو افہام تفہیم کا بھی انسان دروازہ کھلا رکھے، اور انسان سمجھاتا بجھاتا رہے کہ بھائی اس پر غور کر لیں، اس پر غور کر لیں. اور ایک چیز جو ہے وہ بٹھا کے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے اور باقی سارا غلط ہے، اور باقی سارے دین کے صحیح دین پہ چلنے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بارے میں یہ ذہن بنا لینا کہ یہ دین کے دشمن ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. ہمیں جو رویہ رکھنا چاہیے نا، وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو بھی معذور سمجھیں، دوسروں کو معذور سمجھیں کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے. لیکن جو صحیح بات ہے اس کا اظہار بھی کرنا، اس کی حفاظت بھی کرنا، اور اس کا ابلاغ اور اشاعت بھی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اچھے طریقے کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، دوسرے کو سمجھانے کے لیے. اگر سمجھ میں آ جائے بات تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتی تو پھر بھی ہم اس کو معذور سمجھیں، اور زیادہ جو ہے نا وہ شدت کے ساتھ اور زیادہ کیا اس کو کہتے ہیں، اس چیز کو تلخ بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے یہ جو دین کی بات ہے نا، اس کو کیا کہا ہے، یہ قول ثقیل ہے. اور انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، انسان کی یہ کمزوری ہے. تو حق مر بھی ہوتا ہے اور ثقیل بھی ہوتا ہے، اور اگر اس کے اندر شدت اور تلخی پیدا کر دی جائے تو پھر تو کام خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو نرم کرنا اور اس کو گوارا کرنا، اس کی جو ہے نا وہ شوگر کوٹ کرنا، اس کو میٹھا بنا کے پیش کرنا. اور میٹھا بنانا کیا ہے، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق، آپ کا اس کے ساتھ معاملہ، یہ اس کو میٹھا کر دیتا ہے. جب آپ اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو پھر آپ کی بات سننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان ابوسن قمطریرہ ہو اور دل میں یہ بات ہو کہ پتہ نہیں کون ناپاک میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور کون ایسا آ گیا ہے میرے پاس، تو پھر انسان جو ہے نا اس کو بتائے گا تو بس وہ دل میں نہیں بات اترتی. اس لیے دعوت کی حکمت، دین کی حکمت، یہ چیزیں انسان کے سامنے ہونی چاہیے. اللہ اکبر. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو قرض حسن دو. زکوٰۃ تو دینی ہے، جو اللہ رب العزت نے مال دیا ہوا، اس میں جو اللہ رب العزت نے نصاب مقرر کیا ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا ہوا، وہ تو دینی ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے، علم کے لیے. اور اسی طرح جب کوئی عام ضرورت پیش آ جاتی ہے، جیسے اب صورتحال ہے، عام آفت ہے، بیماری ہے، طوفان ہے، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، اور کوئی اس طرح کی کیفیت بن جاتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، جنگ ہو جاتی ہے، اور اس جنگ میں لوگ جو ہے نا بیچارے بے گھر ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے.
ان حالات کے اندر اللہ رب العزت کی مخلوق پر اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، اللہ رب العزت اس کو قرض حسن سے تعبیر کرتے ہیں۔ دین کے لیے خرچ کرنا فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ اس کو قرض حسن کہتے ہیں۔ جہاد پر خرچ کرنا کہ اس دین کی اقامت ہو، اس کو بھی اللہ قرض حسن سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اللہ کی مخلوق پر زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ تو دینی ہے مال کو پاک کرنے کے لیے، تو اس کو اللہ رب العزت قرض حسن سے تعبیر فرماتے ہیں۔ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور یہ قرض ایسا ہے کہ اللہ رب العزت پھر بڑھا کے واپس کرتے ہیں، ایک کھجور سے ایک پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ انسان جو ہے ایک کھجور خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پہاڑ بنا کے اس کا اجر اور اس کا صلہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اللہ اکبر۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور آخر میں فرمایا کہ اللہ سے بخشش مانگتے رہو، یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی انسان کبھی اس خیال میں نہ آئے کہ میں نے بہت کر لیا، نہیں، انسان کو یہی دیکھنا چاہیے کہ جو کرنا تھا وہ نہیں کر سکا، جو کرنا تھا وہ نہیں کر سکا۔ یہاں بھی فرمایا واستغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بھی استغفار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشارت دی اللہ رب العزت نے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اتنا بڑا کارنامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایسے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سر انجام دیا، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فسبح بحمد ربک، اس کارنامے کی انجام دہی پر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، اور جو کچھ آپ نے کیا ہے واستغفرہ، اللہ رب العزت سے استغفار کرو، انہ کان توابا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد رکوع اور سجود میں سبحانک و بحمدک استغفرک واتوب الیک، یہ اس کا اہتمام کرتے تھے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو استغفار جو ہے، یہ گناہ تو انسان کرتا ہے، گناہ کر کے تو استغفار کرنی چاہیے۔ ہمارے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں اور حافظ شریف صاحب ان کو ملنے کے لیے گئے، تو بیمار تھے، تو ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے پوچھا آپ صاحب کوئی نصیحت فرما دیں۔ فرمانے لگے بیٹا، گناہ کر کے تو استغفار کرتے ہیں، نیکی کر کے بھی استغفار کرنی چاہیے، نیکی کر کے بھی استغفار کرنی چاہیے۔ جو کرتے ہو اس کے بعد استغفار ہی کرو کہ یا اللہ جو کرنا تھا وہ نہیں کر سکے، جو چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا، بس استغفار ہی کرتے ہیں۔